اللہ نے فرمایا کہ میں ان میں ایک نبی برپا کرنے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نام سے بشارت دیا کرتے تھے کہ من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو تم لوگ ایمان لے آؤ. اپنے بھتیجوں سے کہا. سلمہ تو ایمان لے آئے، مہاجر نے ایمان لانے سے انکار کیا، گویا کہ ملت ابراہیمی کو اختیار نہیں کیا، اس لیے اس پر یہ آیت اتری. ومن یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے مگر وہی شخص من صفیہ نفسہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور تحقیق کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں اچھے لوگوں میں سے ہیں. صالحین کا ترجمہ تو مشہور ہے نیک، اس کے مختلف تراجم کیے گئے. اچھے لوگوں میں سے ہوں گے آخرت میں، یہ حضرت لاہوری کا ترجمہ ہے. بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں آخرت میں، یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ. بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں آخرت میں ابراہیم علیہ السلام. حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. اللہ، کبھی کبھی حضرت تھانوی من الصالحین کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے شائستہ لوگوں میں سے تھے. بڑے شائستہ، بعض مقامات پر یہ ترجمہ بھی کیا ہے دوسرے مقام پر. اذ قال لہ ربہ، جب حضرت ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، فرمان بردار ہو جاؤ. ان کا میں فرمان بردار ہوا رب العالمین کا. یہ کب کہا؟ نبوت سے پہلے بصورت الہام فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے فرمان بردار ہو. ایک قول. دوسرا قول ہے بلوغ سے پہلے کی بات ہے. الہامن فرمایا کہ اللہ کے فرمان بردار بنو. انہوں نے فرمایا میں رب العالمین کا فرمان بردار ہوں. یہ قبل بلوغ کا قول ابن عباس اور حسن بصری کا ہے. اور بعض علماء نزدیک نبوت کے بعد کی بات ہے. نبی بنائے جانے کے بعد فرمایا اسلم، اللہ کے تابع فرمان بن جاؤ. فرمایا میں رب العالمین کا تابع فرمان ہو گیا. وَبَصَّى بِهَا ابراہیم بنی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس توحید کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی. یعقوب علیہ السلام کا یہ نام قرآن حکیم میں 15 بار آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ نام 71 بار آیا ہے. دونوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی یا بنیا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے دین کو. فلا تموتن، پس نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ یہ یہودی کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ان کی تردید کی گئی ہے. اذ حضر یعقوب، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ جب کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے پاس کس کی بات کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم بات کریں گے آپ کے معبود کی، اپنے آبا کے معبود یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی کے معبود کی. الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں. یہود مدینہ اس پر فخر کرتے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بڑے انبیاء تھے. کہا جا رہا ہے کہ ان کی بڑائی تمہارے کام نہیں آئے گی. وہ موحد تھے، صاحب توحید تھے، مومن تھے،
تم جو ہو نبی پاک کی سال کا انکار کر کے کافر ہو، مشرک ہو۔ یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے۔ یہ امت قد خلت گزر چکی، رہا ما کسبا اس کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم تمہیں وہ ملے گا تم کما رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون جو وہ عمل کرتے تھے اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ یہودیوں کی خباثات میں ایک بات یہ بھی تھی، کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے لوگوں کو عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ پاک اس کی تردید فرما رہے ہیں، قل فرمائے ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ اتباع کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، مذہب کا۔ حنیفہ کا معنی جو ہر طرف سے ہٹ کے ایک اللہ کے ہو رہے تھے، حنیف کا ترجمہ جو ہر طرف سے ہٹ کے ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم شرک کرتے ہو تو کیسے کہتے ہو یہودی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی، عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت مل جائے گی؟ تم شرک کرتے ہو اور وہ موحد تھے۔ وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ، کہو تم ہم ایمان لائے اللہ پر، اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، ان کی اولاد، سبط کہتے ہیں اولاد کو، اور اس پر ایمان لائے جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ یہ نام قرآن پاک میں 135 بار آیا موسیٰ کا، وعیسیٰ، عیسیٰ یہ نام قرآن پاک میں 36 بار آیا، 30 جمع 6، اور اس پر ایمان لائے جو دیے گئے باقی نبی ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے پیغمبروں میں کسی سے، یا فرق کرنے کا معنی یہ ہے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے جو کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم تفریق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان، نحن لہ مسلمون، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لائے اس کی مثل جس پر تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام، فقط اہتدوا، پھر یہ ہدایت پر ہو۔ یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت ہے، عیسائی ہو جاؤ ہدایت ہے، غلط بات ہے۔ جو صحابہ ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ تو ہدایت پر ہوگی۔ معلوم ہوا صحابہ معیار حق ہے، پہلے بھی یاد گزر چکی، یاد ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس آیت سے اور اس آیت، دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے صحابہ کرام معیار حق۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ ضد میں ہے، آپ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ بہت سننے والے بڑے علم والے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک رواج تھا، بچے کی پیدائش کے 7ویں روز رنگین پانی سے بچے کو نہلاتے تھے، اور کہتے اس پر عیسائیت کا رنگ پختہ ہو گیا۔ ختنہ نہیں کرتے تھے، رنگین پانی سے نہلاتے تھے۔ تو فرمایا یہ رنگ کسی کام کا نہیں، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اصل ہے۔ من احسن من اللہ، کون اچھا ہے رنگ کے اعتبار سے اللہ کی ذات پاک سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، یہود کہتے تھے کہ انعامات الہیہ کا ہمارے سوا کوئی مستحق نہیں۔ فرما دیجیے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ باقی تمہارے مذہبوں میں اللہ کی عبادت کے علاوہ شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا گروہ کہتا ہے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ قرآن نے ان کا بیان کیا۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
ام تقولون کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ بات تمہاری غلط ہے. یہ یہودی نصرانی یہ نام بعد میں آئے. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اسحاق کا زمانہ اور اسماعیل علیہ السلام نے بہت پہلے کا ہے، سینکڑوں سال پہلے گزرے. قل فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ نے کون بڑا ظالم ہے اسے جو اللہ کے پاس کی شہادت کو چھپائے؟ اللہ کی طرف سے جو شہادت آئی ہے تمہاری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، حضرت محمد اللہ کے پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، جو اس کو چھپائے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ لوگ بڑے حضرات ایسی امت تھے، قد خلت گزر چکے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ آیت دوبارہ آئی ہے، ابھی دیکھو چند آیات پیچھے اسی کلمات کے ساتھ. تلک امتن 134 آیت، تلک امتن قد خلت، یہ امت جو گزر چکی، ان کے لیے وہ جو وہ کر گئے، تمہارے لیے وہ تم کرو گے. بالکل یہی مضمون کی آیت دوبارہ آ رہی، تلک امتن قد خلت. تو گویا تکرار ہے، تکرار فصاحت کے خلاف ہے. کلام الہی تو فصاحت سے بھرپور ہے، یہ فصاحت کے خلاف کیوں آئی؟ اس کے ایک جواب تو یہ ہے، تاکید کے لیے تکرار جائز ہے، عین فصاحت ہے. جیسے کوئی بچہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کو اور صبح کی نماز پڑھا کر، صبح کی نماز پڑھا کر، یہ دو دفعہ کہا تکرار اس کام کے محتم بشان ہونے کی وجہ سے ہے، تاکید کی گئی. تو تاکید کرنا صحیح ہے، کسی کام کے لیے 2 بار کرنا، 2 بار سے زائد بار بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ آیت میں جو کچھ ہے یہ تاکید کے لیے. نمبر 2، وہاں اہل کتاب کو خطاب تھا کہ یہ نسب انتساب کہ ہمارا بڑوں سے تعلق، ہمارے بڑے پیغمبر انبیاء گزرے ہیں، تمہارے کام نہیں آنے کا، اس لیے کہ تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا. وہ موحد تھے، توحید کے داعی تھے، پیغمبر سے، تم مشرک ہو. اور یہاں اور مقصد ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ تم اپنے بڑوں پر فخر نہ کرو. پہلے تھا ان کا انتصاب ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، وہاں کہا کہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ تم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا. یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اب اپنے اجداد پر فخر نہ کرو. تمہارا فخر اس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب تم ان کے راستے پر ہو، تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اور ایک جواب یہ ہے، پہلی آیت میں گزرنے والی جماعت انبیاء علیہ السلام ہے، جو جماعت گزر گئی مراد نبی گزر گئے. اور اس آیت میں یہودیوں کے اسلاف و اکابر جو گزرے ان کا تذکرہ ہے، اس لیے دونوں آیتوں کے مصداق میں فرق ہے.